زمانہ جاہلیت میں بھی قریش کا بڑا مقام تھا۔ عربوں کے ہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی شرافت اور عظمت مسلم تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 دن پہلے ایک واقعہ پیش آتا ہے جسے واقعہ اصحاب فیل کہا جاتا ہے۔ سورہ فیل میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی تھا، اس کا حاکم یمن کے علاقے میں ابرہہ تھا، اور ابرہہ ایک بہت ہی ریجڈ قسم کا عیسائی مذہب رکھتا تھا۔ اس نے صنعاء کے اندر ایک نہایت خوبصورت شان و شوکت والی عمارت تعمیر کی، کلیسا بنایا۔ کہا کہ بیت اللہ سادہ سا ہے، تمام اطراف عالم سے لوگ بیت اللہ کا طواف کرنے مکہ جاتے ہیں، تو وہ سادہ سا ہے، میں عظیم الشان خوبصورت عمارت تعمیر کرتا ہوں، لوگ اس کلیسا کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس علاقے میں کچھ بنو جرہم کے لوگ وہاں گئے ہوئے تھے۔ انہیں جب پتہ چلا تو ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے اس میں پخانہ کر دیا جا کے۔ ایک روایت میں انہوں نے آگ جلائی، وہ کلیسے کو لگی، وہ سارے کا سارا جل گیا۔ ابرہہ کو جب اس کی خبر ملی تو اس کو غصہ آیا اور اس نے قسم کھائی کہ میں بیت اللہ کو گرا دوں گا، میں ان اجڈوں کو تہذیب سکھاؤں گا کہ انہوں نے ہماری اتنی عالیشان عمارت کو گرا دیا، اس کے اندر پخانہ کر دیا، اس کو جلا دیا، میں ان کے سادہ بیت اللہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہاں سے وہ لشکر لے کر، ہاتھی لے کر، اور بڑا عظیم الشان اپنے اعتبار سے لشکر لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں جو قبیلہ مزاحمت کرتا اس کو تہ و تیغ کرتا آیا۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو وہاں آ کر اس نے مکہ کے لوگوں کے اونٹ پکڑ لیے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی اس میں 200 اونٹ تھے، پکڑ لیے۔ جب اہل مکہ کو اس کا علم ہوا تو اہل مکہ کو آپ کے دادا عبد المطلب نے، کیونکہ یہ سردار تھے اہل مکہ کے، انہوں نے انہیں جمع کیا اور انہیں کہا کہ تم سارے بیت اللہ کو خالی کر دو اور پہاڑوں پہ چلے جاؤ۔ خود چند کو سرداروں کو لے کر ابرہہ سے کے پاس گئے۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا تو اپنے تخت سے نیچے اتر آیا۔ آپ کا وقار، آپ کا رعب، آپ کا دبدبہ اور آپ کی شان و شوکت کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ گفتگو ہوئی۔ گفتگو میں عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ بیت اللہ کی بات نہیں کرتے اور اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ تو عبد المطلب نے کہا، انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، وللبیت رب سیمنع، کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں اور بیت اللہ کا مالک رب ہے، وہ خود روک دے گا تجھے۔ اپنے اونٹ لیے اور بیت اللہ میں آئے۔ سارے 200 اونٹ جتنے تھے وہ بیت اللہ کی نظر کر دیے، اور ان سرداروں کو لے کر بیت اللہ کے پاس آئے اور دعا مانگی۔ عبد المطلب کو لوگ دعا کے لیے لے جاتے تھے، جب قحط پڑتا، کوئی معاملہ بنتا تو عبد المطلب کو کوہ صبیر پر لے جاتے اور ان کو کہتے آپ دعا مانگے۔ دعا مانگتے، اللہ دعا کو قبول فرما لیتے۔ دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ تیرا دشمن آیا ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کو تباہ و برباد فرما۔ دعا مانگ کے پہاڑوں پہ چلے گئے۔ جب ابرہہ لشکر کو لے کر بیت اللہ کی طرف بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، انتہائی چھوٹے پرندے، اور ان کی چونچ اور ان کے پنجوں کے اندر کنکریاں تھیں، اور وہ کنکریاں جب انہوں نے چھوڑیں، ان پہ برسائیں تو وہ ایسے لگی جیسے گولی لگتی ہے، وہ ان کو چیرتی ہوئی زمین پہ گرتی رہی۔ ہاتھی بھی سارے مر گئے اور ابرہہ بھی۔ پھر ابرہہ کا ایک ایک عضو کٹا اور کٹ کٹ کے گرا، اور آخر میں سینہ پھٹا، دل باہر نکلا اور مر گیا۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے وہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ پھر گندگی بہت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے سیلاب بھیجا، سب کو بہا کر لے گیا، بیت اللہ کو پاک اور صاف کر دیا۔
اب عربوں میں ان کی قریش کی اور عظمت بڑھ گئی. عظمت تو پہلے ہی تھی, عزت وقار اور بڑھ گئی کہ یہ ایسے ہیں انہیں لڑنا بھی نہیں پڑا, اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو ہلاک کر دیا. اطراف عالم میں بات مشہور ہوئی, لوگ دور دور سے اور زیادہ آنے لگے کہ یہ بڑے اللہ کے قریب لوگ ہیں, ان کی بڑی عظمت ہے, شرافت ہے. اللہ نے اور 4 چاند لگا دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے یہ 50-55 دن پہلے کا واقعہ ہے. یہ محرم میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول میں ہوئی. آپ کے دادا عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے. خواب دیکھتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا ہوں کہ ایک میری کمر سے زنجیر نکلتی ہے, وہ زنجیر آسمان کی طرف بڑھ جاتی ہے اور ایک سرا اس کا زمینوں کی طرف چلا جاتا ہے, اور پھر وہ زنجیر بڑھتے بڑھتے مشرق اور مغرب میں پھیل جاتی ہے. پھر وہ ایک درخت بن جاتی ہے اور وہ سب کو گھیر لیتی ہے, اور اس درخت کے اوپر بڑے خوبصورت پتے ہیں, ہر پتے سے نور نکل رہا ہے, سورج سے 70 گنا زیادہ نور ہے, اور لوگ ان شاخوں سے چمٹے ہوئے ہیں, پتوں سے چمٹے ہوئے ہیں, اور کچھ لوگ اس کو کاٹنے کے لیے آتے ہیں. کچھ قریش کے لوگ بھی اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں, کچھ قریشی اس کو کاٹنے کے لیے آتے ہیں. ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور انہیں دور کر دیتا ہے. عبد المطلب بیدار ہوئے, معبرین کے پاس جا کر تعبیر پوچھی. تو معبرین نے کہا کہ تمہاری نسل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا تذکرہ زمین و آسمان میں ہوگا, مشرق اور مغرب والے اس کا اتباع کریں گے. تو عبد المطلب نے اسی وقت سوچا کہ میں اس کا نام محمد اور احمد رکھوں گا. محمد اسے کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے, اور احمد اسے کہا جاتا ہے جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ہماری اماں جان حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو رویا صالحہ کے ذریعے سے یہ بتلایا گیا کہ تم سید الامم کی حاملہ ہو, اس لیے ان کا نام محمد رکھنا. تو محمد وہ جس کی ساری تعریف کرے, اپنے بھی پرائے بھی, ساری انسانیت ان کی تعریف کرے. سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے, اور جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے اسے احمد کہا جاتا ہے. یہ دونوں نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے گئے. باقی ولادت کا تذکرہ انشاءاللہ بعد میں ہوگا.